لیکن عجیب بات یہ ہوگی کہ عیسائیوں میں سے ایک گروہ جو ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھ مل جائے گا اور ایک گروہ بقیہ عیسائیوں سے لڑے گا. اللہ جل شانہ فتح دے دیں گے مسلمانوں کو. جس وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی، یہ وہ لڑائی ہوگی جس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس روایت میں ہے جس میں 6 علامات شروع میں تذکرہ کی تھی کہ میری امت میں سے پھر ایک شخص نکلے گا اور جس کی طرف لشکر جائیں گے، اور ہر لشکر کے جھنڈے کے ساتھ جو ہیں وہ 12,000 افراد ہوں گے، جو 9,60,000 کے قریب لشکر کی تعداد بنتی ہے. یہ عیسائیوں کا لشکر جو ہوگا، اس میں کچھ عیسائی پہلے اتحاد کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور بقیہ عیسائیوں کو اور یہود بھی یقیناً ان کے ساتھ ہوں گے، شکست دیں گے. جس وقت شکست دیں گے، شکست دینے کے بعد کیا ہوگا کہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوگی. عیسائی کہیں گے کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے صلیب کی وجہ سے، مسلمان کہیں گے کہ نہیں، ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے اللہ کی مدد کی وجہ سے. دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے. آج جب دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے تو اس میں انتہائی لاشیں گریں گی. بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو حدیث ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اور جو دریائے فرات کے سونے کے ظاہر ہونا ہے، یہ سونے کے پہاڑ ظاہر کرنا آیا امام مہدی سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بعض عرب علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ سونے کے جو پہاڑ دریائے فرات ظاہر کرے گا، یہ اصل میں یہ وہ لڑائی ہوگی جو عیسائی مل کے لڑیں گے اور قبضہ اس سونے کے پہاڑ پہ کرنا ہوگا. لیکن حدیث میں کوئی الفاظ نہیں ملتے. حدیث میں مطلق تذکرہ ہے کہ عنقریب عراق دریائے فرات اپنے سونے کے پہاڑوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس وقت وہ اپنے سونے کے پہاڑوں کو ظاہر کر دے گا تو لوگ اس سونے کو قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے. اتنے لڑیں گے کہ فرمایا کہ حدیث میں کہ کوا اڑے گا، اڑتے اڑتے کوا گر کے مر جائے گا، لاشیں ختم نہیں ہوگی. اتنا قتل و غارت ہوگا، اتنی لاشیں گریں گی. یقیناً آج کل کے دور کے لحاظ سے وہ کوئی تیسری جنگ عظیم ہی ہوگی. ممکن ہے کہ کوئی ایٹمی جنگ ہو، ممکن ہے کہ کوئی ایسا مہلک ہتھیار استعمال ہو کہ اتنی لاشیں گری ہوں کہ کوا تو اڑتے اڑتے وہ گر کے تھک کے مر جائے لیکن لاشیں ختم نہ ہوں. جس وقت قسطنطنیہ پہ اس وقت قبضہ ہو چکا ہوگا، جس وقت امام مہدی نکلیں گے، اس کو تصریح ملتی ہے کہ امام مہدی کے وقت قسطنطنیہ پر قبضہ ہوا ہوگا رومیوں کا، عیسائیوں کا. اور امام مہدی جس وقت یہ لڑائی کریں گے تو امام مہدی قسطنطنیہ پر بھی لشکر کشی کریں گے اور اس کے اوپر اس کو دوبارہ فتح کریں گے، استنبول کو. رومیوں کو شکست ہوگی. رومیوں کا گورنر وہاں سے بیت المقدس پہنچے گا اور بیت المقدس میں جا کر وہاں سے پناہ لے گا. امام مہدی کی جس وقت یہ رومیوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوں گی تو اس لڑائیوں میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونی ہے، اور انہی لڑائیوں کے دوران میں زمین میں 3 جگہ دھنسنے کے واقعات ہونے ہیں جن کو حدیث میں تذکرہ فرمایا گیا کہ مشرق کی سمت میں زمین دھنسے گی، مغرب میں زمین دھنسے گی اور عرب میں زمین دھنسے گی. اور یہ زمین کا دھنسنا تھوڑا نہیں ہوگا، بہت بڑا پیمانے پہ ہوگا کہ بڑی پیمانے پہ زمین کٹھی دھنس جائے گی. جس وقت یہ دھنسے گی یہ دجال کے نکلنے کا سب سے پیک ٹائم ہے. جس وقت یہ زمین کے 3 دھنسنے کے واقعات ہونے ہیں، رومیوں سے جنگ چل رہی ہوگی. امام مہدی جو ہیں اس جنگ کے اندر بعض جنگوں میں ان کو فتوحات بھی ہوں گی، بعض میں لڑائیاں میں ان کو شکست بھی ہوگی. لیکن پھر دجال کے پھیلنے کی، نکلنے کی، خروج کی خبر پھیلے گی کہ دجال نکل گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ خبر 3 دفعہ اڑے گی، 2 دفعہ جھوٹی ہوگی اور تیسری دفعہ سچی ہوگی. اور ہر دفعہ امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر دجال کی تلاش میں نکلیں گے لیکن دجال کو نہیں پائیں گے. دجال جس وقت نکلے گا تو اس وقت رومیوں کو تقویت مل جائے گی. یہود کا تذکرہ خاص طور پہ آتا ہے
کہ پوری دنیا کے اندر سے جو یہود ہیں وہ دجال کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور خاص طور پر خراسان کی یہود کا تذکرہ آتا ہے۔ ایران میں اس وقت یہودی آباد ہے، اور تذکرہ آتا ہے کہ یہ سبز چادروں والے یہودی جو ہیں یہ دجال کے ساتھ خاص طور پر جا کے ملیں گے۔ جس وقت یہ لوگ دجال کے ساتھ جا کر ملیں گے تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو اب لڑائیاں ہوں گی امام مہدی کے ساتھ، ان میں مسلمانوں کا پلہ نیچے جاتا جائے گا، مسلمانوں کی تعداد امام مہدی کے ساتھ کم ہوتی چلی جائے گی، شہید ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ فائنل جو آخری جنگ ہوگی، معرکۃ الاعلیٰ جنگ دجال کے ساتھ ہوگی، وہ شام کے علاقے میں ہوگی، فلسطین کے علاقے میں ہوگی، جس کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ سب کے سب لڑ رہے ہوں گے، اور ادھر سے پوری دنیا کے یہود اور عیسائی اکٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ لڑ رہے ہوں گے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی 1/3 تعداد شہید ہو جائے گی۔ ان شہداء کے بارے میں حدیث سے فرمایا گیا کہ یہ افضل الشہداء ہوں گے۔ 1/3 وہ ہوں گے جو میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 جو ہے وہ بچ جائیں گے، جو اپنے زمانے کے بہترین لوگوں پہ مشتمل ہوں گے۔ یہ 1/3 جو بچ جائیں گے، ان میں انتہائی کم قسم کا اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ مفلسی کا اور قسم پرسی کا شکار ہوں گے۔ اتنے مسلمانوں کے پاس اس وقت فنڈز اور اسباب کم ہوں گے کہ جو مسلمانوں کا لشکر ہوگا وہ بیل کا ایک سر ان کو 100 دینار سے قیمتی محسوس ہوگا، لیکن مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ کیسی قوتیں ہوں گی، دجال کیسے نکلے گا، دجال کے بارے میں حدیث میں اس قدر تفصیل سے تذکرہ آتا ہے کہ جتنا امام مہدی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دجال کے ساتھ یہ جو لڑائی جس وقت یہ مسلمانوں کی، جس میں مسلمان 1/3 لشکر بچ جائے گا، یہ لشکر سمٹ کر فلسطین کے علاقے ہی کی طرف سے ہو کر دمشق کی طرف دوبارہ کھسکے گا، اور دمشق کی طرف کھسکتے 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 یہ دمشق کی جامع مسجد میں جا کر پناہ لے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں جس وقت یہ لشکر مسلمانوں کا پناہ لے گا، اس وقت مسلمان آپس میں تہیہ کریں گے کہ اب ہم نے دجال کے ساتھ یا تو ہم نہیں یا یہ نہیں، اور دجال کے جتنا بھی لشکر ہوگا یہ مسلمانوں کی اس مسجد کے باہر گھیرا ڈال دے گا، اور یہ کہیں گے کہ صبح فجر ہوتے ساتھ ہی ہم ان پر دھاوا بولیں گے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس فجر میں، اس رات میں حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر اندھیرا ہوگا، اس قدر اندھیرا ہوگا کہ کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، انتہائی گھٹا ٹوپ قسم کا اندھیرا ہوگا۔ جس وقت یہ انتہائی گھٹا ٹوپ قسم کا اندھیرا ہوگا تو فجر کی نماز کے لیے مسلمان جس وقت اٹھیں گے، مسجد سے وضو کریں گے، آپس میں عہد کریں گے کہ آج کے دن تو ہم نے شہید ہو کر ہی جانا ہے۔ امام آگے بڑھے گا، مسلمانوں کا امام مہدی ہوں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، پیچھے سے تکبیر کہے گا۔ جس وقت مؤذن اقامت کہنے والا تکبیر کہہ چکے ہوگا تو اس وقت ایک شخص آسمان کی طرف دیکھے گا اور زور سے کہے گا کہ وہ دیکھو اوپر سے کون آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے نازل ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اوپر سے نازل ہو رہے ہوں گے تو 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے کندھوں پہ اوڑھی ہوں گی، زلفیں انہوں نے رکھی ہوں گی، اور ان زلفوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا کہ جیسے ابھی غسل کر کے آئیں گے۔ آسمان سے نازل ہوں گے، فرشتوں کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ انہوں نے فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوں گے، اور نازل ہو کر مسجد کا جو مینارہ ہے اس پر اتریں گے۔ یہ جو مسجد جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ جس مسجد میں امام مہدی نے نازل ہونا ہے،
اس وقت عجیب بات یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ دمشق میں یہ منارہ تو موجود ہے، منارہ موجود ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے اس پر اس وقت وہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہے اور عیسائیوں کا پورا محلہ ہے۔ منارہ موجود ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد، مشرق کی سمت مسجد میں جو منارہ ہوگا اس پہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو اتریں گے، اترنے کے بعد سیڑھی طلب فرمائیں گے، سیڑھی طلب فرما کے نیچے اتریں گے۔ نیچے اترنے کے بعد امام مہدی چونکہ مسلمان پہچان جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اوپر آسمان سے نازل ہو کے اتر کے آ رہے ہیں، تو وہ ان کو کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جملہ فرمائیں گے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ اس امت ہی کی فضیلت ہے کہ ان میں سے بعض کے امام ہیں، چونکہ اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی، لہٰذا آپ ہی امامت فرمائیں۔ یہ مفہوماً مختلف روایات کا خلاصہ کر رہا ہوں، ٹائم کافی اوپر جا چکا ہے۔ جس وقت امام مہدی فجر کی نماز پڑھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی رکعت میں جس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو اس وقت دجال کے لیے بد دعا کریں گے۔ اس وقت جس وقت دجال کے لیے بد دعا کریں گے، مسلمان فجر کی نماز پڑھیں گے، آپس میں عہد کریں گے کہ اب ہم دجال کو مار کر ہی چھوڑیں گے۔ مسلمان مسجد کا دروازہ کھولیں گے، باہر دجال اپنے پورے لشکر کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا۔ دجال جس وقت دیکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی ایسے پگھلے گا، حدیث میں آتے الفاظ کہ جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے، اس طرح سے دجال تیزی سے بھاگے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جہاں جہاں جائے گی، ان کی نگاہ جہاں جہاں جاری ہوگی وہاں وہاں یہود اور عیسائی مرتے چلے جائیں گے، اور جہاں جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں وہاں تک یہود اور عیسائی مرتے جائیں گے۔ مسلمان بھی تیزی سے نکلیں گے اور یہود اور عیسائی یہ بھی ڈر کے پیچھے بھاگیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہوں گے، امام مہدی بھی ہوں گے، اور یہ دجال اور دجال کا جتنا بھی لشکر ہے یہ سب کا سب بھاگے گا، اور مسلمان قتل عام کریں گے۔ اتنا قتل عام کریں گے کہ نہ اس وقت کوئی درخت یہود کو اور عیسائی کو پناہ دے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے یہود چھپا ہوگا، یہودی چھپا ہوگا، تو وہ درخت بول پڑے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو مار دو، سوائے ایک درخت کے کہ جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت یہود کو پناہ دے گا، اور یہود کو بھی پتہ ہے، اور یہود نے بڑے پیمانے پہ اس درخت کی کاشت کی ہوئی ہے۔ درخت کا نام ذہن سے نکل گیا، تو غرقد جی صحیح، تو یہ غرقد درخت۔ تو بہرحال دجال جس وقت بھاگے گا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر جا کے قتل کریں گے۔ یہ لد کہاں پر ہے؟ یہ اسرائیل میں، اس وقت اسرائیل کی جو موساد ہے اس کا یہاں پہ اس وقت ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، تو لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اب دمشق سے چلے گا یہ قتل و غارت ہوتے ہوتے اور وہ اسرائیل تک آئے گا یہ، اور اسرائیل تک آ کے یہ مسلمان ماریں گے، ان کو مارتے چلے جائیں گے۔ اور جس وقت دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کا خون لوگوں مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد تیزی سے اسلام پھیلے گا، اتنی تیزی سے اسلام پھیلے گا کہ پورے روئے زمین کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا۔ اس وقت حدیث میں جو برکتوں کو تذکرہ آتا ہے، خیروں کا تذکرہ آتا ہے، مال کی کثرت کا تذکرہ آتا ہے، اس وقت زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی۔ یہ زمانہ کتنا رہے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 سال کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 25 سال رہیں گے، اور 25 سال بعد انتقال فرما جائیں گے، اور 25 سال بعد جس وقت انتقال فرما جائیں گے اور جس وقت دجال کو قتل کریں گے، تو دجال کو قتل کرنے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ اقدس پر حاضری دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نبی اکرم علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ سلام پیش کریں گے، تو حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ روزے اقدس سے نبی اکرم علیہ السلام براہ راست سلام کا اتنی اونچی آواز سے جواب دیں گے
کہ پوری مسجد میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ سب نبی اکرم علیہ السلام کی آواز مبارک کو سن لیں گے. یہ حدیثہ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا.